آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني ولا يشرك بي شيئا قد غفرت له قد جعلت له مغفرة مثلها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، معاشرے کے اندر بعض مواقع ایسے آتے ہیں جن مواقع پہ انسان شزدر رہ جاتا ہے، ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ وہ کیا کرے. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان کے دشمنوں میں اور انسان کو تکلیف دینے والوں میں انسان بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی ہوتے ہیں، یعنی شیاطین. کچھ کام شیاطین کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، نا امیدی پیدا کرتے ہیں، اور کچھ ان شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں. انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں جو نا امیدی کی فضا پھیلاتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر ایک ایسی فضا وجود میں آ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے. اب خوشی، راحت، سکون، اطمینان قلبی یہ قصے پاری نہ بن گیا. اسی طرح کے کچھ حالات ہمارے ملک پہ آئے ہوئے ہیں، اور ہر آدمی تبصرے کر رہا ہے، ہر آدمی تجزیے کر رہا ہے. ان تبصروں اور تجزیوں میں اکثر حصہ نا امیدی کا ہے، اور اکثر حصہ اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ انسان اللہ کی ذات سے نا امید ہو جائے، جس کے نتیجے کے اندر ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی ہے. کیونکہ صبح سے تجزیہ نگار، مبصرین، مختلف قسم کے اسکالرز یہی بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور صبح سے شام تک یہی سننے کو مل رہا ہے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں. اب ہم قلاش ہو جائیں گے، ہم تنگ دست ہو جائیں گے، ہمارا برا حال ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں ایسے بھی لوگ وجود میں آ رہے ہیں، ایسی فکر بھی وجود میں آ رہی ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق توڑ دیتے. اور اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین مختلف انداز سے اپنے بندوں کو امید دلا رہے ہیں، اپنے بندوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے ذمے تمہارے رزق نہیں ہے، تمہارے پروردگار کے ذمے تمہارا رزق ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنے چلنے پھرنے رینگنے والے حشرات ہوں یا جانور ہوں یا انسان ہوں، ان سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ہے.
اور کہیں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا. اب یہاں پر جو بہت زیادہ پر امید ہونے والی آیت ہے، بہت زیادہ خوش ہو جانے والی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی ذات کے اوپر سر سے لے کے پاؤں تک ظلم ہی ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو جب اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے ان بندوں کو خطاب کر کے کہ اگر کسی والد کا بچہ نافرمان ہو جائے تو والد اس بچے کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو عاق کر دیا، یہ میرا بیٹا نہیں ہے. اور یہاں پر اللہ اپنے ان بندوں کو جو سراپا نافرمانی میں غرق ہیں ان کو کہہ رہے ہیں اے میرے بندوں، اور پھر ان کی صفت بیان کر رہے ہیں علی انفسہم الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنی ذات کو تباہ کر دیا ہے، پامال کر دیا ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ. اسی طریقے سے کہیں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تم کو کیوں عذاب دینے لگا، اللہ تم کو کیوں تکلیف دینے لگا. ان شکرتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے ہوگے، وآمنتم، اللہ کی ذات عالی پر غیر متزلزل یقین رکھنے والے ہوگے، تو اللہ عذاب نہیں دے گا. امتحان اور عذاب کے اندر فرق ہے. اگر انسان کسی آزمائش میں مبتلا ہو اور اس کا رجوع اللہ کی طرف نہ ہو، انسان اور مخلوق کی طرف ہو، تو یہ عذاب کی شکل ہے. لیکن انسان اگر تکلیف میں مبتلا ہو، اس کا رجوع اللہ کی طرف، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک محبت بھرا امتحان ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ اللہ رائی کے دانے کے برابر کسی پہ ظلم نہیں کرتے. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا کے اندر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ جو حالات آ رہے ہیں، یہ حالات اللہ نے نہیں پیدا کیے ہیں، انسانوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی. آج اگر ہمارا ملک کسی آزمائش سے دوچار ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے جو انسان کو اختیار دیا تھا کہ تم جو ہے اپنے اختیار سے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ایمان والا راستہ اختیار کرو یا کفر والا راستہ اختیار، اس اختیار کو استعمال کر کے تم نے اپنے تباہی کا انتظام خود کیا ہے. لیکن اس کے باوجود لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید، مسلمان نا امید نہیں ہو سکتا. تو ایک بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے، اللہ سے امید لگانی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور وہ اعمال جو اللہ کے ہاں سے خیر کے فیصلے کرواتے ہیں ان اعمال کو اختیار کرنا ہے، ان اعمال کو چھوڑنا ہے جو اعمال اللہ کی طرف سے آسمان سے جو فیصلے اترتے ہیں، جو تکلیف کے فیصلے ہوتے ہیں، امتحان کے فیصلے ہوتے ہیں، آزمائش کے فیصلے ہوتے ہیں، ان اعمال کو ترک کرنا ہوگا. اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف دعا کر لینا کافی ہے. میں آپ کے سامنے چند واقعات رکھتا ہوں، ان واقعات سے اب آپ کو اندازہ ہوگا دعا کی اہمیت اپنی جگہ پر. دعا کے اندر یہ طاقت ہے کہ تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے.
لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کچھ اعمال ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جن اعمال کے نتیجے میں یہ سزائیں پیدا ہوتی ہیں، یہ امتحانات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر زنا عام ہو جائے تو یہ سزا ملے گی، اگر رشوت عام ہو جائے تو یہ سزا ملے گی، اگر سود خوری عام ہو جائے تو یہ سزا ملے گی، فلاں کام ہونے لگے تو زلزلے آئیں گے، فلاں کام ہو جائے طوفان آئیں گے. سارے اعمال کے اثرات بتلا دیے. اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. آپ مجھ سے مسکرا کے بات کیجئے تو میرے دل کی کلی کھل جائے گی اور میں آپ کے سامنے اپنی نگاہ نچھاور کر دوں گا. آپ مجھ سے بد اخلاقی سے پیش آئیے، میری طبیعت میں انقباض پیدا آ جائے گا اور اس انقباض کے نتیجے میں میری طرف سے کوئی ایسی حرکت بھی وجود میں آ سکتی ہے جو آپ کے لیے سہانے روح ہو. آپ دیوار پہ کس کے بال ماریے تو اس کا ری ایکشن یہ ہوگا، کس کے دیوار آپ سے ٹکرا کے واپس آئے گی. تو اسی طریقے سے زمین سے جو اعمال زمین پر کیے جا رہے ہیں، جو اعمال آسمان پہ بھیجا جا رہے ہیں، تو ان اعمال اگر وہ بدعملی والے اعمال ہیں تو اس کا ری ایکشن آسمان سے ویسے ہی ہوگا. اور گو کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ تو تھوڑی سی سزا دے رہے ہیں تاکہ تم رجوع کر لو، ورنہ ہم بہت ساری چیزیں درگزر کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ معجزہ یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے نبی کو حاصل ہوتا ہے. معجزے کے اندر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، نبی کا اختیار نہیں ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے عنایت کیا جاتا ہے اپنے بھیجے ہوئے پیغمبر کی صداقت کے لیے، اپنے پیغمبر کے برحق ہونے کے لیے. لیکن اللہ کا قانون دنیا کے اندر یہ ہے کہ معجزے کے اظہار کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے نبیوں کو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیا گیا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں ایسا پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کی سلطنت کو زوال دے گا. ہر بچے کو قتل کیا جا رہا ہے. انٹیلیجنس کے لوگ پھیل گئے ہیں، جہاں بچے کی پیدائش کی اطلاع مل رہی وہاں پہنچ کے اس بچے کو ذبح کر دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں. قدرت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اس بچے کو، جس بچے کے بارے میں کاہنوں نے بتلایا ہے، فرعون کے گھر میں پروان چڑھا رہے ہیں. دریائے نیل کے اندر صندوق میں رکھ کے اس بچے کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، لہروں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو فرعون کے سامنے پہنچاؤ. اور فرعون اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اپنی زوال سلطنت کا فیصلہ کر رہا ہے کہ بیوی نے کہا کہ اس کو قتل نہ کیجئے، یہ ہماری اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنے بچوں کی طرح پالیں گے. فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے دیتے ہیں. ایک معجزہ دیتے ہیں ید بیضا کا اور ایک معجزہ دیتے ہیں عصا کا. ید بیضا کہ آپ کو حکم کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو، حالانکہ اللہ چاہے تو کہ موسیٰ تو اپنے ہاتھ کو یوں کرو اس سے جو روشنی نکلے گی، لیکن اللہ رب العالمین معجزے کے صدور کے وقت بھی فرما رہے ہیں کہ موسیٰ اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھو اور نکالو تو تمہارا ہاتھ چمکنے لگے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، اس عصا کو تم جو ہے زمین پہ پھینکو، پھر دیکھو ہماری طرف سے کیا معجزہ ملتا ہے. وہ اژدہے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر کے اندر معاملہ اللہ کی نصرت کے سوا کچھ نہیں تھا. 313 ہزار کے مقابلے میں، اور ہزار بھی وہ جو لشکر جرار لے کے آئے، جو اسلحے سے لیس ہیں، جو سردار ہیں، قریش کے سردار اور قریش کے بہادر جنگجو. اور ادھر سے مدینہ طیبہ کے اندر وبا کے نتیجے میں بخار
اور اس بخار کے نتیجے میں کمزور اور ناتواں، فاقوں کے نتیجے میں کمزوری، اور لباس پوشاک پورا نہیں، سواری نہیں، صرف 2 اونٹ، کچھ کے پاس ڈنڈے اور کچھ کے پاس پتھر۔ اب آپ دیکھیے یہ لشکر لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا جائے لے کے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانے سے پہلے پورا میدان سجاتے ہیں کہ تم یہاں کھڑے ہو، تم یہاں کھڑے ہو، تم یہاں کھڑے ہو، تم پوری تشکیل دی۔ اس کے بعد عریش، جو مسجد عریش اب بنا دی گئی بدر کے علاقے کے اندر، وہاں پر چھپر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں۔ اس کے اندر پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام اور کفر کا، حق و باطل کا ایک ایسا عظیم الشان مارکہ بپا ہے، اور اس مارکے میں سوائے اللہ کی مدد کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اس مارکے کے اندر میدان کو سجا کر، یعنی عمل کر کے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کی جا رہی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حالات آئے ہیں، ان حالات کے اندر ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اس کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں کہ اللہ میاں آپ کر دیجئے۔ ہم نہ گناہ چھوڑیں گے، نہ ہم گانے چھوڑیں گے، نہ ہم رقص و سرور کی محفلیں چھوڑیں گے، نہ ہم عیاشی کے طریقے چھوڑیں گے، نہ ہم بے حیائی کے طریقے چھوڑیں گے، اور نہ ہی ہم سود خوری چھوڑیں گے، نہ ہی ہم رشوت خوری چھوڑیں گے، نہ ہم ظلم چھوڑیں گے۔ ہر آدمی اپنی بساط بھر ظلم کر رہا ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ خود قوم کو اپنی حالت کی تبدیلی کا ارادہ نہ ہو۔ کیا ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہر شخص اپنے ضمیر سے پوچھے، کیا یہ جو حالات کا رونا ہم رو رہے ہیں، اور میڈیا لگا ہوا ہے، اور مختلف ذرائع ابلاغ لگے ہوئے ہیں انسان کو نا امید کرنے کے لیے، انسان کو بالکل یوں سمجھ لیے پس مردہ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور یہ امید ختم کر رہے ہیں کہ تم تباہ ہو گئے، تم برباد ہو گئے، تم ہلاک ہو گئے، تمہاری تباہی کا فیصلہ ہو گیا، اب تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں، دنیا کے نقشے میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے 27 رمضان مبارک کو یہ پاکستان عطا کیا تھا، یہ اللہ کی عطا ہے، کسی بندے کی عطا نہیں ہے۔ تو اس پاکستان کے محافظ اللہ ہے، کوئی بندہ نہیں، اور اس ملک کی حفاظت اللہ کریں گے، اور اللہ رب العالمین نے اس ملک کو عطا کیا خاص مقصد کے لیے، ابھی وہ مقصد پورا ہونا باقی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، موبائل بند کر لیا کرو، اعلان کرنے کے باوجود بند نہیں کرتے، حیرت ہوتی ہے اس بات پہ۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں قانون بتا دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کی تبدیلی کا فیصلہ نہ کر لیں۔ آپ دیکھیے کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ بھوک سے برا حال ہے۔ صحابہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے پیٹ کے اوپر جو بھوک اور فاقے کی وجہ سے ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو ہٹاتے فرماتے تو میرے پیٹ پہ تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں جاتا، وہ بھاگ کے جاتے ہیں اپنے گھر، بیوی سے مشورہ کرتے ہیں کچھ ہے تو کہتے ہیں ہاں تھوڑا سا گندم ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ انہوں نے کہا چلو ایسا کرو، تم گندم پیس کے جلدی سے روٹی بناؤ اور بکری ذبح کرو، شوربہ بناؤ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آتا ہوں۔ تو نکلنے لگے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کہا آہستہ سے کہیے گا۔ اب وہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کا ایک جمع غفیر ہے، فرمایا دیکھو جابر بن عبداللہ تم لوگ کی دعوت کر رہے ہیں۔ حضرت جابر کے تو ہوش اڑ گئے،
حضرت جابر ابن عبداللہ جلدی جلدی گئے، اپنی بیوی سے جا کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لشکر لے کے آ رہے ہیں. تو وہ بھی گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ آپ نے زور سے کہا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، میں نے آہستہ کہا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو فرمایا پھر فکر مت کیجیے. اب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر جب تک ہم آ نہ جائیں اس وقت تک دیکھ کر ڈھکن نہ کھولنا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ڈھکن تھوڑا کھول کے نکالتے رہنا. اب روایات میں آتا ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے، روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سیر ہو گئے. شکم سیر فرمانے کے بعد روٹیاں بھی کھائیں، گوشت بھی کھایا، شوربہ بھی کھایا، اور پھر بھی دیگچی میں سب موجود تھا. تو اب آپ دیکھیں یہ معجزہ ہے، اور اس معجزے سے پہلے عمل کروایا گیا ہے. تو جب معجزے سے پہلے عمل کروایا جا رہا ہے تو آپ مجھے بتلائیے، ہم نہ بزرگ ہیں نہ ہم جو ہے اتنے معزز ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ہم کون ہیں. مجھ سے زیادہ اپنے آپ کو کون پہچان سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ آپ اپنے آپ کو کون پہچان سکتا ہے؟ تو ہم جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں آپ من و سلوہ نازل کر دیجئے، ہم نہ مانگیں گے آپ سے اور نہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے. تو یہ تو اچھی بات نہیں، یہ مناسب بات نہیں. ہم کو کرنا کیا ہے ایسے حالات کے اندر، جس حالات کے اندر نا امیدی پھیل رہی ہو؟ ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی کوئی ملک اندرونی طور پر ڈیفالٹ نہیں ہوتا، کیونکہ حکومتوں کے پاس اختیار ہوتا ہے کرنسی چھاپنے کا. کرنسی ڈی ویلیو تو ہو سکتی ہے لیکن کرنسی ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ جو خوف پھیلایا جا رہا ہے کہ تم فاقوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، یہ بالکل غلط خوف ہے. دوسرے نمبر پر یہ جو کہا جا رہا ہے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور کہنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خندقیں کھودی ہیں، جنہوں نے خود پلاننگ کے تحت تباہی اختیار کی ہے، جنہوں نے خود باقاعدہ شکنجے کسے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر شکنجے کو کھول کھول کے ان کے منہ پہ مار رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ تم سے زیادہ تمہارے پروردگار کی طاقت ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا، یاد رکھیے گا. اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے پاکستان کو وہ کچھ عطا کیا ہوا ہے، صرف اور صرف مینجمنٹ کی ضرورت ہے، صرف اور صرف انتظام کی ضرورت ہے، صرف اور صرف دیانتداری کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے پاکستان کو لیتھینیم، یہ ایک ایسی دھات ہے کہ آئندہ 100 سال کے یہ دھات چاہیے، کیونکہ ساری ٹیکنالوجی بجلی کے اندر تبدیل ہو رہی ہے، اور بیٹریاں بنانے کے لیے، پاورفل بیٹریاں بنانے کے لیے لیتھیم چاہیے، اور اس کی بڑی مقدار پاکستان کے موجود ہے. اگر پاکستان نے لیتھینیم کی صرف مقدار کو خرچ کر دیا، سیل کر دیا، تو اس کی تھوڑی سی مقدار سیل کر کے پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے. صرف اور صرف پاکستان کے پاس اللہ رب العالمین نے اتنی زرعی زمین دی ہے، اتنی زرعی زمین دی ہے کہ اگر دیانتداری سے ان زمینوں کو آباد کیا جائے، غریبوں کو اختیار دیا جائے کہ تم مزارعات کے طور پہ یہ زمینیں جو بنجر پڑی ہوئی ہیں، ان زمینوں کو آباد کو، تم کو یہ بینیفٹ ملے گا، تم کو پیداوار کا یہ حصہ ملے گا. آپ یقین کیجئے پاکستان کو کہیں سے ایک دانہ گندم کو منگوانے کی ضرورت نہیں. یہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جو گندم کے ذخائر تھے اس کو بھیج دیا تاکہ نفع کمائیں، اور پھر اس گندم کو مہنگے داموں پھر منگوا رہے تاکہ پھر نفع کمائیں. یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا ہے، یہ ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. صرف اپنی نیت درست کرنے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا سید رشید حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ایک بادشاہ شکار پہ گیا اور شکار کے
پہ جانے کے بعد اس کو پیاس لگی، پیاس سے برا حال ہو گیا، اس نے ایک انار کا باغ دیکھا، انار کے باغ میں چلا گیا، تو اس کو تو پتہ نہیں تھا، انار کا مالک جو تھا اس نے جو ہے کہا میں آپ کے لیے ابھی لے کے آتا ہوں۔ اس نے انار نچوڑا، انار نچوڑنے کے بعد لے کے آیا، اس کا شربت پیش کیا، اس کی پیاس بجھ گئی، اس کو خیال آیا کہ پوچھوں تو یہ انار اتنا زبردست اور اتنا بھرا ہوا گلاس، تو کہنے لگا کہ یہ بتاؤ یہ کتنے دانے انار کا جو ہے یہ جوس ہے؟ اس نے کہا آدھے انار کا جوس۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا، اتنا زبردست باغ ہے۔ تو پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ جاؤ ایک اور انار کا جوس لے کے آؤ۔ تو وہ انار کا جوس لینے کے لیے گیا، تو انار کا گلاس بھر کے لے کے آنے کی وجہ آدھا گلاس لے کے آیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کتنے انار کا ہے؟ تو اس نے کہا یہ پورے انار کا جوس۔ تو کہنے لگے یہ بتلاؤ کہ پہلے آدھے انار کا جوس تھا اور اب جو پورے انار کا جوس آدھا گلاس بن رہا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ وقت کی نیت خراب ہو گئی۔ تو بادشاہ وقت نے اپنی نیت فوراً صحیح کی، اس نے کہا اب جاؤ جا کے انار کا جوس لے کے آؤ۔ وہ لبا لے کے آیا، پورا گلاس بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا اب یہ کتنے انار کا جوس ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ آدھے انار کا جوس ہے۔ تو نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہیں گے حضور ایک ہی درخت کے انار ہیں لیکن لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت صحیح ہوگی۔ تو آپ یاد رکھیے کہ حکمران صرف حکمران نہیں ہے، ان کی نیتوں کا اثر قوم پہ پڑتا ہے۔ جتنے بھی مقتدر حلقے کے لوگ ہیں، یعنی چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ وزراء ہوں، سب اپنی نیت صحیح کر لیں۔ اور اس وقت میری تیری کا وقت نہیں ہے، اس وقت علماء اور وزراء اور مختلف بیوروکریٹس اور مختلف صنعتکار سب مل کے سر جوڑ کے یہ طے کریں کہ ہم کو پاکستان کو اس بھنور سے نکالنا ہے۔ یہ اس پاکستان نے 75 سال ہم کو دیا ہے، ہم نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا۔ پہلے نمبر پہ تو نیت صحیح کر لیں، سارے حکمران نیت صحیح کر لیں۔ کھانا تم کو وہی 2 روٹی ہے۔ اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اپنے خزانے کا اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ سوائے چند دالوں کے قطرے اور دالوں کا سوپ کے علاوہ کچھ نہیں پی سکتے، وہ پیسہ استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی 3 پشتوں کو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ان کا پیسہ ان کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا، وہ پیسہ جمع ہو رہا ہے اور لوگ مر رہے ہیں، وہ پیسہ کسی کے کام نہیں آ رہا۔ تو ایک کام تو ہمارے حکمران طبقے کو کرنا ہے، اپنی نیت صحیح کر لیں۔ دوسرا کام اجتماعی فضا کو قائم کرنا ہے۔ ہر فرد اپنے اپنے حلقے کے اندر، اپنی اپنی رعایا کے اندر جس کے اوپر اس کا کنٹرول چلتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی، اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر شخص صلہ رحمی کرے، اللہ رزق میں بھی اضافہ فرمائیں گے، عمر میں بھی اضافہ فرمائیں گے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے، یہ وہ اسباب ہیں جو انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم کو اپنی تمام صلاحیتوں کو بروکار لا کر اپنے جو باصلاحیت لوگ ہیں ان باصلاحیت لوگوں کو موقع دیجئے، اور وہ زمینیں جو صرف اپنی چودراہٹ کے لیے باقی رکھی ہوئی ہیں، ہزاروں ایکڑ زمینیں، ان زمینوں کی آبیاری کے لیے، اس میں زراعت کرنے کے لیے انتظام کیجئے۔ اور وہ چیزیں جو چیزیں اللہ رب العالمین، پاکستان کی زمین اتنی زرخیز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پاکستان کے پاس سونا بھی ہے، کاپر بھی ہے، اور آئرن اور بھی ہے، یعنی لوہا بھی ہے۔ پاکستان کے پاس کون سی نعمت ہے جو نہیں ہے؟ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت اتنی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی ایشیا کے بڑے ممالک، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ وسطی ایشیا ریاستیں ہوں، ان سب کو پاکستان کا گرم پانی چاہیے۔
اگر کچھ نہیں ہم اپنی روڈیں اچھی کر کے اور ان کی ترقیات کا سلسلہ شروع کر کے ہم صرف ٹول ٹیکس لیں تو اس ٹول ٹیکس سے ہم اپنا قرضہ اتار سکتے ہیں، لیکن وہ صحیح مصرف پہ استعمال ہو، صحیح جگہ استعمال ہو، خود غرضوں کی طرح کھایا اور ٹھوسا نہ جائے۔ صرف اللہ رب العالمین نے پاکستان کو فضائی ہب عطا کیا ہے، وہ فضائی ہب کراچی کے اندر بھی ہے اور وہ فضائی ہب گوادر کے اندر بھی ہے۔ اگر صرف ہم جو ہے دنیا کی جہازوں کو لینڈنگ کرنے اور ٹیک آف کرنے کی اپنے ایئرپورٹ سے اجازت دے دیں تو اور اس کا کرایہ وصول کریں تو ان کرایوں سے ہم اپنا قرضہ اتار سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے میں وسائل نہیں ہیں، وسائل ہیں لیکن نیت صحیح نہیں ہے۔ اور پاکستان کے بارے میں آپ یہ جذبہ رکھیے کہ یہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، ہم اس کو دارالکفر نہیں مانتے، یہ دارالاسلام ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مجدد اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہم جائز نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے نظام سے مسلح جہاد کرنے کی کوشش کی جائے، وہ جہاد نہیں ہوگا، فساد ہوگا۔ کوئی مسلح کوشش کرنا جائز نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ حضرت تقی صاحب نے علی الاعلان یہ بات فرمائی۔ ہاں جب یہ دارالاسلام ہے تو اس ملک کی تعمیر کرنا اسلامی فریضہ ہے، اس ملک کی چیزوں کی نگہبانی کرنا اسلامی فریضہ ہے۔ اس ملک کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے خزانے رکھے ہیں، ایسے خزانے رکھے ہیں، ان خزانوں تک تو ابھی پہنچے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پاکستان کو گیس کے اتنے ذخائر دیے، اتنے ذخائر دیے ہیں، اتنے ذخائر دیے ہیں کہ اس وقت یورپ بھیک مانگ رہا ہے گیس کے لیے، چونکہ یوکرائن اور روس کی وجہ سے اس وقت یورپ اور روس بند ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ تو اب اس کو گیس چاہیے، آپ کچھ نہیں اپنے گیس کے معاہدات کر لیں، 30 سال کا معاہدہ کر لیجئے، 40 سال کا معاہدہ کیجئے اور اچھے ریٹ یورپ دے گا، آپ اس گیس کی سپلائی کیجئے، آپ اس سے قرضہ اتار سکتے ہیں۔ نہ صرف آپ قرضہ اتار سکتے ہیں بلکہ آپ اس قرضے ان پیسوں کے ذریعے سے لوگوں کو قرضہ دے سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس اتنا سب کچھ ہے۔ پاکستان کے پاس اللہ رب العالمین نے 4 موسم دیے ہیں۔ پاکستان کے پاس اللہ رب العالمین سمندری، زمینی، صحرائی ساری نعمتیں دی ہیں، پہاڑی نعمتیں دی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو نے کیا، میں نے کیا، جس نے کیا اپنے کانوں کو بند کر لو، اپنی آنکھوں کو بالکل ایک سم پہ رکھ لو کہ ہم کو پاکستان کو آباد کرنا ہے، ہم کو پاکستان کو ترقی دینی ہے، ہم کو اپنے ملک کو بنانا ہے۔ ہر فرد یہ ذمہ داری، ہمارے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جیسے کہ بیت المال میں ایک صاحب اپنی دامن کے اندر، اپنی چادر کے اندر گائے کے سری کے برابر سونے کا ڈلا لے کے آئے، سونے کا ڈلا لا کر بیت المال میں جمع کروانے لگے۔ تو بیت المال کے ذمہ دار نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا یہ بیت المال کا، یہ ہم نے میدان کارزار میں حاصل کیا ہے، یہ بیت المال کا حق ہے، میں جمع کرانے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہیں گے مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں، میں جس کے لیے کیا وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے نسب بھی جانتا ہے۔ وہ ایمانداری چاہیے، وہ خلوص چاہیے۔ چند سال صرف اس بات پر توجہ دی جائے کہ قوم کو تعمیر کیا جائے۔ نوجوان 65%، 60% پاکستان کا طبقہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ دنیا میں کم ممالک ہیں جہاں پر اتنے نوجوان ہوتے ہیں۔ اور نوجوان کا مطلب کیا ہے کہ وہ پہاڑ کو چیرنا چاہیں تو پہاڑ کو چیر سکتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو آپ موقع فراہم کریں، سرپرستی کے اندر موقع فراہم کریں، آپ اطراف کے اندر اپنے لیے حالات سازگار کریں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں جٹ جائے۔ ٹھیک ہے حالات آئے ہیں، جب پاکستان نے 1999 کے اندر ایٹمی دھماکہ کیا تھا، پاکستان کے پاس صرف $1 ارب کے ریزرو تھے اور دنیا یہ کہی تھی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ کیا 23 سال ہم نے گزار نہیں دیے؟ کیا ہوا؟ لوگ کروڑ پتی سے ارب پتی ہوئے، ارب پتی سے کھرب پتی ہوئے ان 23 سالوں کے اندر، اسی پاکستان سے۔ تو کیا پاکستان دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا؟
پاکستان کھڑا ہے، اس کو ترقی دینی ہے. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کو اپنی زندگی بدلنے کے فیصلے کرنے. اور چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کو استغفار کرنا ہے. باقی کام اللہ میاں کریں گے. اور آپ کہیں گے آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ تو آپ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے نا، من اقترب الیہ شبرن، ایک بالش چلتا ہے، ہم ایک ہاتھ چلتے ہیں. وہ ایک ہاتھ چلتا ہے، من اقترب الیہ باعن، ایک ہاتھ چلتا ہے. اقتربت لی ذراعن، ہم 2 ہاتھ چل کے پہنچتے ہیں. ومن اتانی یمشی، اور جو میرے پاس گرتے پڑتے آنے کی کوشش کر، اتیتو ہرولتن، میں لپک کے پہنچ جاتا ہوں. ایسے قلاش ملک کے اندر کیا طاقت تھی ایٹمی طاقت بننے کی؟ ایسے قلاش اور ایسے کرپشن والے ملک کے اندر پاکستان نے جو جو چیزیں ایجاد کی ہیں، ان ایجاد کرنے کی طاقت تھی. دیکھو اطراف میں، دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، اور قدرت کی نشانیاں کو دیکھ کے اللہ کی ذات عالی پر غیر متزلزل یقین رکھو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ہمارے آبا و اجداد بتاتے ہیں جب پاکستان بنا تھا تو یہ ببل کے درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنے گھر سے پین لا کے سرکاری کام کیا کرتے تھے. ہمارے آبا و اجداد بتلاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیپر پن نہیں ہوتا تھا، ہم ببل کے کانٹے لگا کے فائل تیار کر کے دیتے تھے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس وقت بھی اللہ تھا، وہی اللہ آج بھی ہے. اور 1999 اللہ تھا، وہ اللہ آج بھی ہے. 2013 کے اندر بھی یہ حالات پیدا ہوئے تھے، اس وقت اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے. اور 5واں کام جس کی طرف ابھی توجہ دلائی، بہت اچھی بات ہے کہ انسان جب ماحول سے ہٹتا ہے تو گمراہ ہوتا ہے، ماحول میں جاتا ہے تو بنتا ہے. تو اب اس وقت جمعرات سے تبلیغی اجتماع شروع ہو رہا ہے، تو ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ دامے درمے سخنے اس میں حصہ لیں گے. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ نیت کر لیں، بلکہ نیت کیا کر لیں، ابھی کہہ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب ہم نے اپنے ماضی سے رشتہ توڑ دیا ہے گناہوں کے اعتبار سے، اور ہم نے اپنے آپ کو نبی سے جوڑ لیا ہے، نبی کے دامن سے وابستہ کر لیا ہے. اور کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. اب ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو گیا. جب ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو گیا تو ہمارا محافظ کون؟ ہم کو کھانا کھلانے والا کون؟ ہم کو کپڑے پہنانے والا کون؟ ہم کو عزت دینے والا کون؟ ہم کو اطمینان دینے والا کون؟ اللہ اللہ اللہ. اور یاد رکھو کہ اللہ ہے، اللہ تھا، اللہ رہے گا. دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اللہ رہے گا. اور اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی نہیں ہوگا جواب دینے والا، اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نا امیدی سے باہر نکلو اور اپنے ملک کو گالیاں دینا چھوڑو، اپنے ملک کی تعمیر کرنے کی فکر کرو. یہ دارالاسلام ہے، یہ اسلامی مملکت ہے. اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ لوگ دنیا کے اندر آکسفورڈ پڑھنے جاتے ہیں، دنیا کے اندر امریکہ یورپ جاتے ہیں، اور ساری دنیا علم دین حاصل کرنے کے لیے پاکستان آتی ہے. یہ کم اعزاز ہے. ساری دنیا دعوت و تبلیغ کا کام سیکھنے کے لیے پاکستان آتی ہے، اور پاکستان سے ساری دنیا کے اندر دعوت کا کام کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ آدم خوروں کے اندر جا کر دعوت و تبلیغ والوں نے کام کیا ہے اور پوری جماعت تشکیل کر کے لے کے آئے. انہیں آدم خوری سے توبہ کی ہے، جو مشکل ترین کام ہے. جس انسان کے منہ کو انسانی خون لگ جائے، جس انسان کے منہ کو انسانی گوشت لگ جائے، اس کو چھوڑنا ناممکن ہے. لیکن دعوت کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کو مومن بنا دیا.
تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے یہ ملک عطا کیا ہے، یہ عظیم الشان ملک ہے، اور اس کی تاریخ بہت عظیم الشان ہے، اور اس کی چپے چپے پہ علماء اکرام کی شہادتوں کی گواہیاں ہیں، جو اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ صرف ہمارے جامعہ سے جو بڑے بڑے شیخ الحدیث اور اکابرین گئے ہیں، ان کی ایک لمبی فہرست ہے، اور ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ پاکستان کی اسلامی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ اور کتنے لوگ ہیں جنہیں پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں پہ اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اور یاد رکھو، علمی اختلاف ہوتا ہے، دلائل کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو اختلاف کو کبھی دشمنی میں تبدیل مت کرو، کبھی انتقام میں تبدیل مت کرو۔ ٹھیک ہے، تم نے غلطی کی، جو کچھ کیا توبہ کرو، اور ملک کی تعمیر و ترقی میں جو بھی کام کر رہا ہے اس کی مدد کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین پاکستان کو ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے مدارس کو ترقی عطا فرمائے، پاکستان کی دعوت و تبلیغ کے مراکز کو ترقی عطا فرمائے، پاکستان کی خانقاہوں کو ترقی عطا فرمائے، پاکستان کی زرعی زمین کو ترقی عطا فرمائے۔ اور ایک دعا جو نبی نے سکھلائی ہے، اللہم ضع فی ارضنا برکتها وسکنها وزینتها وسکنها ولا تحرمنا برکت ما اعطیتنا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اپنے ملک کے لیے دعا کرنا یہ بھی ایمانی فریضہ ہے۔ اپنے ملک کے لیے دعا کیجیے، اور جس طرح حضرت تقی صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو ہے ہر مغرب کی نماز کے بعد سب ساتھی جو ہے سورہ واقعہ ایک دفعہ پڑھ کر اپنے ملک کے اقتصادیات کی ترقی، معیشت کی ترقی کے لیے دعا کریں۔ اور اس کے علاوہ اللہم ضع فی ارضنا برکتہ وزیرتہ وسکنہ ولا تحرمنا برکت ما اعطیتنا ولا تفتنا فیما احرمتنا، یہ دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ناگہانی آفات، ناگہانی حادثات سے محفوظ فرمائے، اور ناگہانی اموات سے محفوظ فرمائے، یہاں پر امن و امان قائم فرمائے، یہاں پر رہنے والوں کو صلہ رحمی کرنے والا بنائے، ہمدردی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔